Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Islamic Pulses, and I am Sobia Anzir. Welcome back to the lecture, and today we are going to study a new topic of study of the text of Holy Quran, and that is Surah Al-Hashr. And the verses of this surah are 18, 19 and 20. And the main theme or the main topic of these verses of Surah Hashr are thinking and the day of judgment. So before going to start the lecture, please like my video, subscribe my channel, and share this video to your friends and fellows. Thank you. So let's start the video. The background or the main introduction of this surah is this is the Surah Al-Hashr, and the meaning of this surah is the exile, Jala Watani. This is the 59th chapter of the Quran with 24th ayat or verses, and it is classified as a Madini surah, यानी कि ये मदनी सूरा है और इसका मीनिंग या मफहूम जो है वो जलावतनी है जो इसमें डिस्कस किया गया है, और 24 आयात जो है ना वो इस चैप्टर की हैं, इस सूरा की हैं. एंड दिस सूरा डिस्कस द banishment of the बनी नदीर एंड देयर सीक्रेट रिलेशनशिप बिटवीन देम एंड हाइपोक्रेट्स ऑफ मदीना, कि बनी नज़ीर ने जो उनको जो सज़ा मिली और जो उनका सीक्रेट रिलेशनशिप था उन जो मदीना के मुनाफिकीन हैं या जिस हवाले से उनको सज़ा मिली वो सूरत हश्र में बाकायदा डिस्कस की गई है. बिफोर एक्सप्लेनिंग और लेट्स चेक द मीनिंग ऑफ थिंकिंग और द डे ऑफ जजमेंट. According to the Quran, without them the creation of humanity would be in vain. Thus the day of judgment, Al-Qiyamah, also known as the day of resurrection, the last day or the hour, is one of article of faith. यानी कि जो इस्लामी अकीदा है उसके मुताबिक जो है वो कुरान मजीद में बाकायदा जो है उसका मीनिंग बताया गया है, जिसके मुताबिक क्या होगा कि तमाम अल्लाह ताला जो है वो तमाम मुर्दों को ज़िंदा कर देंगे. ठीक है, पहले मुर्दे जो वफ़ात पाएंगे अल्लाह ताला उनको ज़िंदा कर देंगे, फिर अल्लाह ताला का हुक्म होगा और हज़रत इसराफील जो है वो सूर फूकेंगे, जिससे जो है ना तमाम दुनिया मिट जाएगी, सब कुछ फना हो जाएगा. फिर अल्लाह ताला जो है वो उनके हुक्म के मुताबिक जो है वो दोबारा सूर फूका जाएगा और जो मुर्दे हैं उनको ज़िंदा कर दिया जाएगा. फिर सब जिनो इंस है उनका हिसाब व किताब लिया जाएगा, उनके नामाए माल उनके हाथ में थमाए जाएंगे, सज़ा और जज़ा होगी. जिनके अमाल नेक होंगे वो जन्नत में जाएंगे और जिनके अमाल बुरे होंगे वो दोज़ख में जाएंगे, और वही उनकी अपनी ज़िंदगी होगी और इनके तमाम जो है ना वो नेक और बद अमाल का हिसाब लिया जाएगा. इसको जो है ना वो योम क़ियामा या योम आखिर यानी कि डे ऑफ रिजरेक्शन और द लास्ट डे और योमुल क़ियामा जो है हम बोलेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन और ट्रांसलेशन ऑफ दीज थ्री वर्सेस. फर्स्ट वर्स इज वर्स नंबर 18, सूरत हश्र की आयत नंबर 18 है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह फ़यंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून. O you who have believed, fear Allah, and let every soul look to what it has put for tomorrow. And fear Allah, indeed Allah is acquainted with what you do. ऐ मान वालो, अल्लाह से डरो और हर शख्स को देखना चाहे कि इसने कल के लिए आगे क्या भेजा है, और अल्लाह से डरो क्योंकि अल्लाह तुम्हारे कामों से बेखबर है. अब अगर हम इसकी तफसीर में जाते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन में जाते हैं, इसकी वजाहत जो है वो देखते हैं, तो अल्लाह ताला ने जो है ना वो ईमान वालों या अय्युहल्लज़ीना आमनू यानी कि ईमान वालों को मुखातिब करते हुए बोला है कि अत्तकुल्लाह कि तुम डरो, फियर अल्लाह. और इसमें जो है ना वो जिन बातों को करने का हुक्म दिया गया है, अल्लाह ताला ने जिन चीज़ का हुक्म दिया है उसको तुमने करना है, और जिनसे रोका गया है उनसे रुक जाना है. ठीक है, और साथ में जो है ना वो ताकीद की है कि इत्तकुल्लाह के अल्लाह ताला से डरो, और अच्छाई और बुराई के दरमियान फ़र्क करते हुए जो अल्लाह ताला ने तालीमात दी हैं जो बाकायदा कुरान मजीद की शक्ल में हम तक पहुंचाई गई हैं, उन पर अमल करते हुए नेक अमाल सर अंजाम देते हुए बुरे अमाल से बचना. यहाँ पर इससे मुराद यही होगी कि इसने कल के लिए आगे क्या भेजा है, यानी कि जो इंसान के अमाल होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला क्या है तुम्हारे कामों से खबरदार है, वो जानता है कि तुम जो अमाल सर अंजाम दे रहे हो. द नेक्स्ट वर्स इज एंड बी नॉट लाइक दोज हु फॉरगेट अल्लाह सो ही मेड देम फॉरगेट देमसेल्व्स दोज आर द डेफिनेटली डिसओबीडिएंट. अब डिसओबीडिएंट कौन होंगे? जो बिल्कुल भी बात नहीं मानते हैं, जो बात बिल्कुल भी आम लफ्ज़ों में हम उनको कहते हैं नाफरमान, के उनकी तरह ना हो जाना. वला तकुनू कल्लज़ीना यानी कि उन लोगों के जैसे ना हो जाना जिन्होंने अल्लाह को बुला दिया है,
پھر اللہ نے بھی ان کو ایسا کر دیا، ان کے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو چھوڑ دیا ان کے حال پہ کہ وہ اپنے آپ ہی کو بھول گئے ہیں، اور یہی لوگ کیا ہیں، نافرمان ہیں، یعنی کہ برائی میں اتنا ڈوب گئے ہیں کہ ان کے نزدیک اچھائی اور برائی میں کسی قسم کا کوئی فرق ہی نہیں ہے، اور اپنے فائدے کے لیے جو ہے نا وہ مسلمانوں کو باقاعدہ نقصان بھی پہنچا رہے ہیں، منافقین کا ساتھ بھی دے رہے ہیں اور مومنین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. The verse number 19 is لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Not equal are the companions of the fire and the companions of paradise. The companions of paradise, they are the attainers of success. یعنی کہ دوزخی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے ہیں. اپنے نفس کو ان لوگوں نے بھلا دیا ہے، اور نفس کو بھلاتے ہوئے جو ہے نا وہ ہر طرح کی برائی اور اچھائی میں فرق کیے بنا جو ہے وہ اپنے نفس کو جو ہے نا سوار کرتے ہوئے جیسے 3 قسم کے جو ہے نا اقسام ہیں نفس کی. ایک ہوتا ہے ہمارا، ایک ہوتا ہے اب ہمارا وہ کنڈیشن ہوگی نفس کی کہ جس میں انسان کے نزدیک جو ہے نا وہ برائی اور اچھائی میں کوئی فرق نہیں ہے، بس اس کا جو ہے نا وہ کام کیا ہے، اپنے بینیفٹ کے لیے ہر قسم کا کام سر انجام دینا. تب یہاں جو ہے نا وہ لوگوں نے اپنے نفس کو اس طرح بھلا دیا ہوا ہے کہ وہ وہی کام سر انجام دے رہے ہیں جو ان کے لیے بینیفیشل ہیں، اور اس کے مطابق جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ دوستی اور جنتی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ جنتی ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بامراد ہیں. اب یہاں پر جو ہے وہ ایک حدیث ہے، حضرت سیدنا جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دین چڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، تو کچھ لوگ آئے ہیں جو ننگے بدن ہیں، کھلے پیر تھے، اور صرف چادروں یا ابائیوں سے انہوں نے اپنے بدن چھپائے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ تلواریں ان کی گردنوں میں حمائل ہوئی ہیں، اور یہ تمام لوگ قبیلہ بنی مضر سے تھے. اور فکر و فاقہ کی یہ حالت تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چہرے کی رنگت ہے وہ متغیر ہے، کہ ان کی کنڈیشن دیکھتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے اس حوالے سے رنگ بدل گیا. تو آپ گھر میں جو ہے نا وہ گئے ہیں، پھر باہر آئے، پھر حضرت بلال کو اذان دینے کا حکم دیا، اور اس کے بعد اقامت ہوئی، اور آپ نے جو ہے نا وہ خطبہ پڑھا. خطبے میں جو ہے وہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 4 یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، جو آیت نمبر 4 ہے، اس کی باقاعدہ جو ہے وہ تلاوت کی ہے. پھر سورۃ حشر کی جو آیت نمبر 18 الذین آمنوا اتقوا اللہ فلتنظر، یہ والی آیت پڑھی ہے، اور ساتھ میں جو ہے نا وہ پڑھتے جا رہے ہیں، خطبہ دیتے جا رہے ہیں، اور تقریر کیے جا رہے ہیں، اور لوگوں کو رغبت دلا رہے ہیں. پھر لوگوں نے صدقہ دینا شروع کر دیا، جن کے پاس دینار تھے، کپڑے تھے، کھجوریں تھیں، وہ سب لے آئے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کیے جا رہے تھے، اور ساتھ میں فرماتے جا رہے تھے کہ اگر آدھی کھجور بھی دے سکتے ہو تو لے آؤ. تو ایک انصاری کے پاس ایک نقدی تھیلی تھی، وہ بھری ہوئی تھی، بہت وزنی تھی، جسے وہ مشکل اٹھا سکتے تھے، تو آپ اس کو لے آئے. پھر آپ نے کیا کیا کہ آپ تقریر فرما رہے ہیں تو لوگوں کا ایک تانتا سا بن گیا تھا، اور جو ان کے پاس تھا وہ لے کر آنے لگ گئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ ہے وہ سونے کی مثل چمکنے لگا تھا. اور آپ نے کیا فرمایا، کہتے ہیں کہ جو بھی کسی اسلامی کار خیر کو شروع کرے اسے بھی اپنا، اور اس کے بعد جو اس کام میں جو حصہ لیں گے اس کو بدلہ ملتا رہے گا. آپ نے فرمایا کہ جو اجر ہے وہ گھٹ کر نہیں ملے گا، اور اسی طرح اسلام بھی کسی برے اور خلاف کام شروع جو کرے گا اس پر اس کو اتنا ہی گناہ ملے گا جو اس پر جو ہے وہ کار بند رہیں گے. تو اس سے جو ہے نا وہ ہمیں ایک اور پوائنٹ ہمارا جو ہے نا وہ نکلتا ہے کہ اگر نیک اعمال میں سے کوئی ایک عمل جو ہے وہ ہم اس کا آغاز کرتے ہیں اور ہماری دیکھا دیکھی باقی بھی اس کو سر انجام دیتے ہیں، تو اس کا اجر اس وقت تک ملتا رہے گا کہ جب تک جو ہے وہ کام چلا ہوا ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ برا کام یا کوئی برائی سرزد ہوتی ہے تو وہ اس وقت تک جب باقی لوگ اس کو سر انجام دیتے رہیں گے تو اس کا جو ہے وہ آپ کے نامہ اعمال میں ویسے ہی جو ہے نا وہ باقاعدہ اس کا جو ہے نا وہ ایڈیشن کیا جاتا رہے گا آپ کے اعمال میں، جس کی بنا پر آپ کو سزا اور جزا دی جائے گی. تو اسی وجہ سے جو ہے نا وہ سورۃ حشر یا ڈے آف ریزرکشن یا ڈے آف ججمنٹ کہہ لیں، یا انسان کے حساب کتاب کا جو ہے وہ دن ہے، جس میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کیا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، اور جو تم اپنے اعمال آگے بیچتے ہو اس حوالے سے تمہارا حساب لیا جائے گا. اور پھر دوزخی اور جنتی بھی کسی بھی صورت میں جو ہے وہ بامراد نہیں، جو ہے نا ان میں کسی قسم کا فرق نہیں ہو سکتا، کیونکہ جنتی ہی بامراد ہیں. آئی ہوپ آپ کو آج کا لیکچر جو ہے وہ کافی بینیفیشل ہوگا آپ کی اسٹڈیز کے لیے. جو 3 آیات ہیں اس کے جو ہے نا وہ آپ کو ہیلپ فل ہوگا اسٹڈیز میں.
اور کافی جو ہے نا وہ آپ کو سمجھ بھی اس لیکچر کی آئی ہوگی. اور کائنڈلی کمنٹس میں آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ کتنی ہیلپ فل ہے ویڈیو آپ کے لیے. دیں کسی قسم کا کسی اور ٹاپک پہ تو بتائیں مجھے, انشاءاللہ اس پہ بھی ہم ویڈیو بنائیں گے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو اینڈ جزاک اللہ.